جل مجدہ الکریم کا یہ بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے۔ بے شک کیا بنایا ہے؟ انسان۔ انسان بنانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ بے شک ہے۔ حالانکہ مسلمان ہونے کا وہ لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں حضور تو مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، ان کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں ان لوگوں کی جماعت میں نہیں رکھا، مسلمان بنایا تو مصطفیٰ کا وفادار غلام بھی بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے علماء کی زبانی سنا ہے اور سنتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر بھیجا، کیونکہ یہ شادی کا جلسہ ہے تو میں چاہتا ہوں اسی سے ریلیٹڈ کچھ گفتگو آپ تک پہنچے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، بیٹے شیث تم جب جب اللہ کا ذکر کیا کرو تو ساتھ میں محمد کا ذکر ضرور کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹے نے عرض کیا تھا، بابا جان یہ کون ہے جس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو حضرت شیث علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیٹا میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے جنت کے دروازے پر اللہ کے نام کے ساتھ انہی کے نام کو لکھا ہوا دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا دل لگاؤ تاکہ میں بھی آپ کے روبرو بہت جلد آپ کے قریب ہونے کی کوشش کروں، حالانکہ مائک بھی اتنا اچھا نہیں ہے کہ جیسا ہونا چاہیے، مجھ سے زیادہ ڈبل محنت مانگ رہا ہے، کوشش کروں گا۔ بیٹے شیث اللہ کے نام کے ساتھ میں نے انہی کے نام کو لکھا دیکھا تھا، جنت کے دروازوں پر خدا کے نام کے ساتھ ان کا نام تھا، جنت کے درختوں کے حوروں کے درختوں کے پتوں پر اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام تھا، جنت کی حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پر اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام تھا، جنت کے در و دیوار پر اللہ کے نام کے ساتھ میں نے ان کا نام لکھا دیکھا تھا۔ تو بیٹے شیث نے عرض کیا تھا، بابا یہ ہیں کون؟ تو حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بیٹے شیث جو سوال تم آج مجھ سے کر رہے ہو یہی سوال تو میں نے رب کی بارگاہ میں اس وقت کیا تھا جب میں نے جنت کے دروازے پر جنت کے درختوں کے پتے پتے پر جنت کی حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پر جنت کے در و دیوار پر اللہ کے نام کے ساتھ جب ان کا نام لکھا دیکھا تو میں نے عرض کیا تھا، الہ العالمین یہ کون تیرا محبوب بندہ ہے کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے؟ تو مشیت سے جواب ملا تھا، اے آدم ہم تجھے دنیا میں بھیج رہے ہیں، تو دنیا میں جا اور جانے کے بعد میرے بندوں کو یہ پیغام پہنچا دے جس کے لیے کائنات کو سنوارا گیا ہے، وہ پیغمبر ابھی آیا نہیں، آنے والا ہے۔ اے شیث تم دنیا میں جاؤ، جانے کے بعد میرے بندوں کو یہ پیغام پہنچا دو جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا، وہ آیا نہیں، آنے والا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ پیغمبر تک تمام انبیاء و رسول آتے رہے، آنے کے بعد اپنی اپنی قوموں کو پیغام دیتے رہے، اے لوگوں
اپنی زندگی کا رونا مت رو، اس لیے کہ روتے کو ہنسانے والا آیا نہیں آنے والا ہے۔ اے لوگو اپنی زندگی پہ ماتم مت کرو، اس لیے کہ روتوں کو ہنسانے والا آیا نہیں آنے والا ہے۔ اب یہ وہی سہانا سہانا وقت قریب ہو رہا ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، دوشنبہ کا پاکیزہ دن ہے، صبح و صادق کی مبارک گھڑی ہے۔ عبداللہ کے آنگن میں آمینہ خاتون کے بطن سے ایک ایسا نور جلوگر ہوا تھا کہ جس کی بشارت آدم نے دی تھی، جس کی آنے کی خوشخبری شیش نے دی تھی، جس کے آنے کے ترانے یعقوب و یوسف و سلیمان و یحییٰ نے دیے تھے۔ حد تو یہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام پیغمبروں نے جن پیغامات کو عام کیا تھا اور وہ وقت آ گیا تو یوں کہو تمام پیغمبروں کی زبانیں کیا بول رہی تھی، جس کی ترجمانی بریلی کے امام نے کی تھی اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا تھا اور وہ اپنی زبان میں بول رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکان و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ کان میں زباں تمہارے لیے، بدل میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شادی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس کئی کو کم کر دو، بالکل آواز صاف کرو تاکہ مجھے بھی بولنے میں آسانی ہو۔ لیکن ہمارے وہاں تک اس کی اندر کی آواز کھولو، باہر کی کھلے یا نہ کھلے، کوئی آنے والا بھی نہیں اور لوگوں کو سنانا بھی نہیں۔ جسے آنا تھا وہ آ گئے، جی بس یہی آواز رہنا کافی ہے۔ اور ہونا بھی یہ چاہیے جلسوں میں 10-11 بجے کے بعد میں باہر کی سرائیاں بند ہو جائیں۔ ہاں لوگوں کی نیند میں خلل پڑے یا کوئی بیمار ہو یا کچھ بھی ہو، پریشانی ہو، تو جسے آنا ہوگا وہ آ جائیں گے، اور جسے سنانا مقصد ہے وہ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی جی۔ اور جسے نہیں سننا ہے تو 20 سرائیاں اس کے دروازے پہ لگا دو، وہ نہیں آئے گا۔ ہاں جی۔ آپ نے اپنے علماء سے یہ بھی سنا ہوگا، تھوڑی سی آواز اور بڑھاؤ اس کی، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اس سے پہلے اللہ نے حضور کے سر سے حضور کے والد کے سائے کو ہٹا دیا تھا۔ سنا ہے؟ جی جی۔ مجھے لگنا چاہیے کہ میں آپ لوگوں کے اچھے لوگوں کے بیچ میں بول رہا ہوں، حالانکہ میں بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن اللہ کا فضل اور اس کے رسول کا کرم ہوا تو انشاءاللہ کچھ دیر گفتگو آپ سے میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ ماحول بنائیں گے تو میں انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا، اور اگر ماحول نہ دیں گے تو ٹائم پاس کرنا مجھے بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ جی، حضور دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے، اس سے پہلے آپ کے سر سے آپ کے والد کے سائے کو خدا نے اٹھایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی ننھی عمر میں تھے، اپنی ماں آمینہ خاتون کے ساتھ ننہال سے واپس آ رہے تھے تو ابوا نامی ٹیلے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ خاتون کا وصال ہو گیا۔ 8 سال کی ننھی عمر میں تھے میرے اور آپ کے نبی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر سے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سائے کو بھی چھین لیا۔ اب آپ نے اپنے علماء کی زبان سے سنا ہوگا، اللہ نے ارشاد فرمایا، محبوب میں نے زمین کو تیرے لیے بنایا، آسمان کو تیرے لیے بنایا، چاند کو تیرے لیے بنایا، سورج کو تیرے لیے بنایا، یہ شمس و قمر، خشک و تر، لال و گوہر، کائنات کا ایک ایک ذرہ محبوب تیرے لیے ہے۔ لیکن اے پروردگار، جب اتنا چہیتا پیغمبر ہے تو کم از کم ایسا تو ہوتا
کہ محبوب دنیا میں آ جاتا، اس کے بعد اپنے محبوب کے سر سے محبوب کے والد کا سایہ اٹھاتا۔ محبوب آیا نہیں تھا، شکم مادر میں تھا، باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ الہ العالمین ایسا ہو جاتا، تیرا نبی 6 سال کی ننھی عمر میں تھا تو کم از کم ایسا ہوتا کہ تیرا نبی جوان ہو جاتا، اس کے بعد ماں کے سائے کو نبی کے سر سے اٹھا لیتا۔ اگر ایسا نہ کیا تھا تو اتنا تو ہوتا کہ ماں بھی اٹھ گئی تھی، باپ کا بھی سایہ اٹھ گیا، تو کم از کم دادا کا سایہ تو رہنے دیا جاتا، تاکہ تیرا نبی دادا کے سائے میں رہ کر پل بڑھ کر جوان ہو کر تیرے دادا کے، تیرے محبوب کے دادا کے سامنے تیرا نبی جب جوان ہوتا، تاکہ محبوب کو نہ باپ کی کمی کا احساس ہوتا نہ ماں کی کمی کا احساس ہوتا۔ لیکن ایسا بھی نہ ہوا، 8 سال کی ننھی عمر میں تھا تیرا نبی اور دادا عبد المطلب کے سائے کو بھی اٹھا لیا۔ تو مشیت کا جواب ہوگا، میرے بندے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میرے ہر کام میں مصلحت ہے، ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہے، ہر کام میں راز ہے۔ اگر میں محبوب کے سر سے محبوب کے باپ کے سائے کو نہ اٹھاتا تو ممکن تھا محبوب کا دوسرا بھائی پیدا ہو جاتا، اور جب دوسرا بھائی ہوتا تو کل بڑے ہو کر وہ میرے نبی سے بڑا بھائی کہہ کر آواز لگانے لگتا، او محمد تم بڑے بھائی ہو ادھر آ جاؤ، او بڑے بھائی ادھر آ جاؤ۔ تو رب ذوالجلال نے اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تاکہ محبوب سے کوئی دنیا میں بڑا بھائی کہنے والا پیدا نہ ہو سکے۔ مولا ٹھیک ہے تو کم از کم ماں کا سایہ تو رہنے دیا جاتا، تاکہ تیرا نبی ماں کے سائے میں جوان ہوتا۔ دادا کا سایہ رہنے دیا جاتا تاکہ تیرا نبی دادا کے سائے میں جوان ہوتا۔ تو مشیت کا جواب ہوگا، او میرے بندے جو ہم جانتے ہیں وہ تو نہیں، ہمارے ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں راز ہے، ہر کام میں مصلحت ہے۔ پروردگار کی رحمتوں سے جواب ملے گا۔ یہ سب کام اس لیے کیا جا رہا ہے، جب محبوب دنیا میں جائے گا، دنیا میں جا کر 6 سال کی ننھی عمر ہوگی تو ماں کا سایہ چھین لیا جائے گا، 8 سال کی ننھی عمر ہوگی دادا کا سایہ اٹھ جائے گا، اور اس کے بعد میرا نبی ابو طالب کی کفالت میں جائے گا۔ ابو طالب کھائیں گے تو ساتھ میں رکھیں گے، سفر میں جائیں گے تو ساتھ میں لے کر جائیں گے، ہر محاذ پر خیال رکھا جائے گا۔ اور اسی اثنا میں میرا نبی جوان ہوگا، 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خدیجہ سے شادی کرے گا، 40 سال کی عمر ہوگی، اعلان نبوت کیا جائے گا، اور اعلان نبوت کے 13 سال تک میرا نبی مکے میں زندگی گزارے گا، اور 53 سال کی عمر میں جب میرا نبی مکے سے مدینہ تشریف لے جائے گا، اور جب 63 سال کی زندگی مکمل ہوگی، اس وقت عالم یہ ہوگا اسلام مکے سے چلے گا، مدینہ پہنچے گا، اور مدینے سے پوری دنیا کے چپے چپے میں اسلام پھیل جائے گا، اسلام پہنچ جائے گا۔ اور جب اسلام پھیلے گا تو کل کہیں کوئی مسلم مخالف زبان کھول کر یہ نہ کہنے لگے محمد نے اسلام پھیلایا تھا، اپنے باپ کی بدولت پھیلایا تھا، محمد نے اسلام پھیلایا تھا، اپنی ماں کی بدولت پھیلایا تھا، محمد نے اسلام پھیلایا تھا، اپنے دادا کی بدولت